اللہ اکبر اللہ اکبر۔ कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ اکبر۔ जी हाँ, मुस्लिम धर्म संबंधी विशेष जानकारी के लिए प्रत्येक दिन के 31 बजे से 2:15 धरि अवश्य सुनी मात्र जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाए हक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہا وہ کیا اور جو چاہے گا وہ کرے گا. وہ فعال لما یرید ہے، جس کے ارادے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جس نے اپنی امت کو ہر اس عمل سے آگاہ کیا جو جنت کی راہ لے جاتا ہے، اور ہر اس عمل سے ڈرایا اور بچنے کی تلقین کی جو جہنم کے قریب کرنے والا ہے. محترم سامعین، آج بتاریخ 10 رمضان مبارک 1441 ہجری مطابق 4 مئی 2020 بروز پیر جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز سے صدائے حق کا یومیہ اسلامی پروگرام آپ سنتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج کا خطاب محمد ضیاء اللہ ندوی آپ کے سامنے پیش کرے گا، جس کا عنوان ہوگا دعا رب سے رابطے کا بہترین اور طاقتور ذریعہ. میرے بھائیوں اور دینی اور ایمانی ساتھیوں، نوجوان دوستوں، انسان دنیا میں جتنی ترقی کر لے، آسمان پر کمندیں ڈال دے، باوجود اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان بے بس ہے، عاجز ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے انسانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک اللہ رب العالمین کا حکم اور فیصلہ نہیں ہو، انسان خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتا. انسان کی تمام ترقیاں، عروج اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، اور اس کا صاف اس چیز کا پوری دنیا کو ابھی اعتراف ہے. آج کے اس ماحول میں پوری دنیا جس بے بسی کے عالم میں ہے، اور پوری دنیا زبان حال سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں
میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام نیک اعمال کو خصوصاً صیام رمضان اور قیام اللیل تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور جس مہینے میں تمام نیک عمل کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین دو چند فرما دیتا ہے، گنا در گنا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اسی ماہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اسی لیے فرض فرمایا تاکہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا بندہ لائق اور اہل ہو جائے۔ اس قرآنی ہدایات پر عمل کیے بغیر دنیا کے اندر انسان صحیح زندگی نہیں گزار سکتا، اور انسان اپنی زندگی درست نہیں گزار سکتا۔ بالخصوص رمضان المبارک کا یہ روزہ، اس کے احکام اور مسائل کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں جب بھی آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راہ پائیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، جو خالصتاً اللہ کا بندے پر حق ہے، جس کی عدم ادائیگی جرم عظیم ہے، اور غیر اللہ کو اس میں شریک کرنا بھی جرم ہے، اور جرم بھی ایسا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا جرم نہیں، جس کا مرتکب دنیا میں ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوگا۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حق بندگی ادا نہیں کرے۔ ارشاد ربانی ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت نہیں کرتے، ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا مومن کا عظیم الشان سرمایہ ہے، جس کے ذریعے وہ زندگی کی کٹھن منزلیں طے کرتا ہے اور اپنے رب کریم سے رابطہ قائم کرتا ہے، جس کے فضل و کرم اور احسان کے بغیر ایک قدم چلنا بھی ممکن نہیں۔ لہذا دعا کے آداب اور اس کے مثبت و منفی پہلو معلوم کرنا اور اس کی رعایت کرتے ہوئے دعا کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ محترم سامعین کرام، دعا کرنے پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ابھارا ہے، تلقین کی ہے، بلکہ اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ اور کلمات بھی بندے کو سکھایا۔ انسانوں کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر ایک گناہ کی وجہ سے اتار دیا، گناہ کی وجہ سے بے بسی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی نگاہ دیکھتی ہے اور کچھ کلمات نازل فرماتا ہے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تیری رحمت نہیں ہوگی تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عین عبادت قرار دیا ہے، عبادت کی روح اور عبادت کی اصل، عبادت کی اساس قرار دیا ہے، چونکہ دعا کے اندر بندہ اپنی عاجزی کا، بے بسی کا اور
کمزوری کا، فروتنی کا اظہار کرتا ہے، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اس کے کمال کا، اس کی بخشش کا، اس کی عطا کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اندازہ لگائیے اس حدیث سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل قدر، قابل عزت کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ کے یہاں معزز ہو جاتا ہے۔ جو جس قدر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس اللہ کے یہاں اسی قدر بلند ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، اگر کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دی اور ایک سے دو بار اگر کسی نے اپنا مدد کا ہاتھ پھیلا دیا تو یہ طے ہے کہ اہل دنیا اسے ذلیل کریں گے۔ انسان سے کوئی کچھ مانگے، انسان اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا یومیہ مشاہدہ ہے، جبکہ ہمارا خالق اور پروردگار مانگنے والوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والوں سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، سنن ترمذی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوان دوستوں، رمضان مبارک کا یہ مبارک لمحات، مبارک گھڑیاں برق رفتاری کے ساتھ ہم سے گزرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھ کر کے تمام خیر و برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے رونا اور گر گرانا چاہیے۔ اپنی ضرورتیں، کوئی بھی شخص ہو دنیا کے اندر، جتنا بڑا بادشاہ ہو، اللہ رب العالمین کی مرضی کے سامنے اگر اس کی مرضی نہیں ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک شخص اللہ کے سامنے محتاج ہے، انہیں اپنا دست سوال دراز کرنا چاہیے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں حدیث قدسی پر۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رب سے جس حدیث کی روایت کرے اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ذرا سنیے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی اہدکم، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہدایت میرے قبضے قدرت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہدایت دے گا، اس لیے ہدایت طلب کریں اللہ رب العالمین سے۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، لہذا تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا پہنایا ہے۔ فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو، تم صبح و شام، رات و دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ،
تو تم مجھ سے گناہوں کے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم اس لائق نہیں ہو سکتے کہ تم مجھ کو نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی، اور نہ تم اس کا اہل ہو سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، فتنفعونی، یہ کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو ابتدائے آفرینش سے اور تا قیام قیامت تمام انسان اور جن سب کے سب نیک دل انسان بن جائیں، تمام کے تمام اس انسان کی طرح ہو جائے جس کا دل نیک ہو، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ اور اے میرے بندو اگر تمام کے تمام تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے جتنی بھی انس اور جن ہیں سب کے سب اس شخص کے دل کی طرح ہو جائیں جو فاجر اور فاسق ہے، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اس بات کو یاد رکھو کہ شروع سے لے کر آخر تک جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، تمام انس و جن ایک جگہ جمع ہو کر کے مجھ سے سوال کرے اور مانگے اپنی ضرورت کو، فَعَاتَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہر ایک شخص کو میں اس کی مراد پوری کر دوں، اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے پاس جو خزانے ہیں اس خزانے میں اس سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس سوئی کے جو سمندر کے اندر داخل کر کے اسے نکالو، اور جتنا سوئی میں پانی آ سکتا ہے اتنا بھی میری بادشاہت میں میرے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جسے میں گن کر کے رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر اس اعمال کا بدلہ تمہیں پورا پورا ملنے والا ہے۔ فمن وجد خیرا، تو جو نیک عمل کرے فلیحمد اللہ، تو اسے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو شخص غلطی کرے ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، تو خود اپنے نفس کی ملامت کرے، اپنے نفس کو کوسے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سامعین کرام غور کیجئے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندوں سے کہ تمہیں اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو وہ بھی تم مجھ سے مطالبہ کرو، اور دنیاوی تمہاری جو ضرورت ہے روٹی کپڑے اور مکان کی، یہ جو 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ بنیادی ضرورتوں کا مطالبہ تم مجھ سے کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے، بندے کے گناہوں کو، اور اللہ رب العالمین صاف طور پہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب ایک متقی دل انسان کی طرح بن جاؤ۔ متقی انسان نہیں، متقی دل، یعنی وہ انسان جو نیکی کی راہ پہ چل پڑا ہے، جس کی دل کی تمنائیں ہیں دنیا کی تمام نیکیوں کے سمیٹنے کا، وہ کر نہیں پاتا ہے، لیکن دل کے اندر ہے کہ اس نیکی کو میں انجام دے دوں، کاش کہ یہ بھی میرے ذریعے ہوتا۔ نیکیوں کی تمنائیں دلوں کے اندر ہیں، ویسا اگر انسان بن جائے سب کے سب تو بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت میں اور سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور بدتر سے بدتر انسان دنیا کا، اس کے دل کے جو خیالات ہیں گناہ کرنے کا، مثال کے طور پہ کسی شخص کے دل میں خیال ہے کسی مالدار کو دیکھ کر کہ اسے میں قتل کر کے اس کا مال لے لوں، لیکن وہ کر نہیں پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر جو برائی کے خیالات ہیں ویسے ہی تمام لوگ ہو جائیں، اور جن کے ساتھ انس کے ساتھ جن بھی
تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے بندوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے گریزاری کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کی فضیلت بہت زیادہ احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ دعا پر بندوں کو ابھارا گیا ہے، اور سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ قضاء کو بھی دعا ٹال دیتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قضاء اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے لیے یہ مقدر کر دیا ہے کہ یہ انسان فلاں حادثے کا شکار ہو جائے گا، لیکن فلاں دعا کی وجہ سے وہ بچا لیا جائے گا۔ تقدیر کے اندر یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر دو طرح کی بنائی ہے، ایک معلق اور ایک مبرم۔ انسانی اعمال زیادہ تر تقدیر معلق سے وابستہ ہیں۔ انسان دعا کرتا رہتا ہے اور بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے وہ بچتا رہتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، صحیح بخاری شریف کا وہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اپنے دور خلافت میں شام جا رہے ہیں، اور شام راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے ان کی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے، جہاں انہیں خبر ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ ہی میں رک کر کے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے لگتے ہیں، شام جایا جائے یا یہیں سے سفر ملتوی کر دیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، ہمیں شام چلنا چاہیے، اور کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی درمیان حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کسی کام سے پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، اور گفتگو سن کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اذا کانت بارض، جب کسی زمین کے اندر تعاون پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے باہر نہیں نکلیں، اور اگر باہر والے کوئی شخص وہاں جانا چاہ رہے ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہدایت دی ہے کہ باہر سے لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ حدیث اذا كنت بأرض اذا سمعتم بأرض بالتعاون فلا تدخلوها واذا وقع بها وانتم فيها فلا تخرجوا منها، جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتلائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر ملتوی کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں افرار من قدر اللہ، اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی تقدیر، جو کچھ بھی اللہ نے لکھ دیا ہوگا وہ ہو کر کے رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو عبیدہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم تقدیر سے تقدیر کے پاس جا رہے ہیں پلٹ کر کے، یعنی اگر تقدیر میں لکھا ہے ہوگا کہ وبا جس شخص کو لاحق ہونا ہوگی اسے ہی لاحق ہوگی، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں مقام سے یہ لوگ مشورہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دعا کے ساتھ بہت سارے انسانی قضا کو معلق کر دیا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آئیے ذرا سنیں کس وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا ہوں، ضائع نہیں کرتا ہوں۔ جب بھی پکارتا ہے بندہ
اپنے دل کے یقین کے ساتھ، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی میرا رب ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، پھر بھی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ آئیے ذرا اس کے اسباب و علل پر غور کرتے ہیں۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے اوپر کوئی بھی مسلمان شخص روئے زمین پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب قبولیت کے آپشنز ہیں، یا تو بندہ جو مانگتا ہے بعینہ ہی وہی چیز اسے اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو جو چیز مانگی گئی بندے کو وہ عطا نہیں کرتا، لیکن اس سے اللہ رب العالمین اسی طرح مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ لیکن بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا، بندے کو اس کی واقفیت نہیں ہوتی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بتائے، صفائی دے، وہ فعال لما یرید ہے، لا یسأل عما یفعل، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین بندے کو بتائے کے لیے آئے کہ میں نے تمہاری دعا کی وجہ سے تم پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے چوری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا کوئی رشتے اور ناطے کو توڑنے کے لیے دعا کرتا ہے جو اسلام کی روح اور شریعت کی روح کے منافی ہے، جو سوسائٹی کے اسپرٹ اور اس کے اتحاد کی روح کے منافی ہے، اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ ما علی الارض مسلم ید اللہ بدعوت الا آتاہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم او قطیت رحم فقال رجل من القوم اذا نکسر قال اللہ اکثر۔ تب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا، اللہ کے رسول تب تو ہم بہت دعا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے بندہ گناہ گار ہو۔ بندہ گناہ کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سورۃ الزمر، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ رب العالمین صاف طور پہ فرماتا ہے کہ ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من سوء مثله ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم۔ بندہ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین بعینہ ہی جو مانگا بندے کو عطا کر دیتا ہے، نہیں تو وہ چیز اسے عطا نہیں کرتا، لیکن جو تکلیف اس کے لیے قضا تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، اس مصیبت کو، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑی اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے، بندوں کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے۔ غور کیجئے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن وہ حکمت والی ذات ہے، وہ جانتی ہے، وہ ہمارے ساتھ مہربان ہے۔ کس قدر مہربان ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین سے کوئی شخص مطالبہ کرے کسی نعمت کا کہ اللہ مجھے یہ دولت حاصل ہو جائے، لیکن اس کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس عمل سے اس کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کی آنکھ کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ آنکھ جیسی عظیم ترین نعمت جس کی روشنی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو چھین لے، اور ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی رنگ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب اللہ رب العالمین اس سے عذاب کو ٹال دیتا ہے تو بندے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مومن کو اللہ کے بارے میں مکمل معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ آج کے دور میں، گزشتہ سال میں نے دیکھا ہے کئی جگہ پر، تو اس خوف سے جو عوام کے اندر چرچا اور گفتگو پھیل جاتی ہے کہ فلاں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔ قحط اور خشک سالی کا دور تھا، علماء کرام
استسقا کی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ کہیں میں نے نماز اگر پڑھا دی تو لوگ یہ کہیں گے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی نگاہ میں باوقار۔ آئیے اب ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی شریف کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ زبان سے تو دعا کے الفاظ دہرا رہا ہے لیکن دل غافل ہے۔ اب غور کیجئے، تجربہ شاہد ہے کہ غفلت اور لاپرواہی، بے توجہی کے ساتھ جو بھی کوئی کام کیا جاتا ہے وہ کام کبھی بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ دعا کرنے والے شخص کو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں وہ انسان ادب اور تواضع تبھی اختیار کر سکتا ہے۔ آج ہم دعا نہیں کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے، اور پھر شکایتیں ہماری ہوتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز ہے وہ حرام خوری ہے۔ آئیے سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم نبیوں اور رسولوں کو دیا ہے وہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے، اے رسول، اے نبیوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ رزق کو جو ہم نے عطا کیا ہے اور نیک عمل کرو، میں تمہارے ہر عمل کو جانتا ہوں۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ رزق کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہیں جو سفر میں، دور دراز سفر سے آ رہا ہے، پراگندہ حال ہے، بکھرا بال ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے یا رب یا رب ایسے کہتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ دل سے نکال کر پھینک دے گا، لیکن اس کا کھانا حرام سے ہوتا ہے، وہ حرام کی کمائی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور حرام کی کمائی سے لباس پہنتا ہے، بلکہ پرورش ہی حرام پیسے سے اس کی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ذرا غور کیجئے، حرام کے تعلق سے آج ہم مسلمان کس قدر اجتناب کرتے ہیں اور کتنا اجتناب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی کے تعلق سے صاف طور پہ فرمایا کہ جس کسی شخص نے کوئی لباس خریدا جس میں حرام کا شائبہ ہے ادنا سا، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ جو دعا اخلاص کے ساتھ نہیں کی جاتی، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ خود اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اخلاص قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ جو دعا کی جاتی اسے رد نہیں کرتا، اور جو دعا بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، اور جو بھی دعائیں
دل سے نہیں بلکہ کوئی شخص شرک کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مشرک کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم اللہ کی کوئی مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے استعانت طلب کرو، یہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بندہ جو بھی شخص دعا میں جلدی بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چونکہ جلد باز وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کی عطا پر امید نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطية رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي۔ کوئی شخص دعا کرے اور یہ کہے کہ میں نے تو بہت دعائیں کی میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نا امید ہو کر کے دعا کو ترک کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی دعا انسان کرتا ہے اگر دعا ہم یہ یقین رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے، اور اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو وہ ذخیرہ آخرت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دعائیں یا تو اللہ رب العالمین اسے آخرت کے لیے یدخرها للآخرہ، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے جو بندے مومن کو آخرت میں کام آئے گا، یا وہ دنیا میں وہی چیز بعین ہی مل جاتی ہے، یا اس کے برابر اللہ رب العالمین کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ دعا کی بہت زیادہ ابھی تفصیلات ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ مولانا مستقیم المدنی حفظہ اللہ کا، جن کے اصرار اور محبت کی وجہ سے محبت نے مجھے آج آپ کے سامنے پیش ہونے اور یہ پیغام پہنچانے کا اہل بنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے روزہ کے اس حالات میں اس پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، روزے کو، نماز کو اور ٹوٹی پھوٹی تمام عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو کہیں پھنسے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ، اے اللہ انہیں بھی اس سے راحت عطا فرما۔ رب العالمین رمضان کے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے، اور جو لوگ ابھی تک اس ماہ مبارک میں روزہ جیسے عظیم الشان فرائض سے غافل ہیں، اے اللہ انہیں توفیق عطا فرما، اور ان بھائیوں کو چاہیے اور ان بہنوں کو کہ روزے سے غفلت نہیں برتیں۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔